السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے تمام طلبہ کا خیر مقدم ہے اردو کی آن لائن کلاس لیکچر نمبر 4 میں۔ عزیز بچوں، آج میں آپ کے لیے مرزا محمد رفیع سودا کی حالات زندگی لے کر آیا ہوں۔ آج ہم مرزا محمد رفیع سودا کی حالات زندگی پر تذکرہ کریں گے اور میں آپ کو ان کی حالات زندگی سے آشنا کرنا چاہوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تمام بچے اپنے اردو کی کتاب پیج نمبر 161 کھولیں، یعنی 161 پیج نمبر، اور مرزا محمد رفیع سودا کی حالت زندگی پر نظر ثانی کریں۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ مرزا محمد رفیع سودا جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے 1713 عیسوی میں، اور ان کی وفات 1781 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو یہ تھا ان کی زندگی کا سفر جو 1713 سے سٹارٹ ہوا تھا اور اینڈ 1781 عیسوی میں ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سودا مرزا محمد رفیع کون تھے؟ سودا کے والد مرزا محمد شفیع بغرض تجارت کابل سے دہلی آئے اور یہی آباد ہو گئے۔ سودا کے جو والد تھے مرزا محمد شفیع، جو تجارت کی غرض سے کابل سے دہلی آئے اور یہاں پہ ہی آباد ہو گئے، یعنی یہاں پہ ہی رہنے لگے۔ سودا جو ہے دلی میں پیدا ہوا۔ سودا کہاں پہ پیدا ہوئے؟ دلی میں، اور قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی قدیم زمانے میں جو طریقہ تھا، اس ٹائم یہ اسکول کالجز نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں کا رسم و رواج یہ تھا کہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی جائے۔ یہ مرزا محمد رفیع سودا جو تھے وہ بچپن سے ہی نہایت ذہین اور موزون طب تھے، یعنی بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن عطا کیا تھا، ایک تیز ذہن، یعنی کند ذہن، تیز ذہن تھا ان کا۔ کچھ مدت تک شاہ حاتم کے شاگرد رہے، اور کچھ عرصے تک جو ہے کس کے شاگرد رہے؟ شاہ حاتم کے۔ غیر معمولی صلاحیت اور ذہانت کی بنا پر سودا نے بہت جلد اپنا نام پیدا کر لیا، اور سودا جو تھے ان کی ذہنی صلاحیت کی وجہ سے بہت ہی جلد انہوں نے اپنا نام حاصل کیا، اور دلی کے سب سے ممتاز شاعر تسلیم کیے جانے لگے، یعنی سب سے مشہور شاعر دلی کے۔ بادشاہ وقت شاہ عالم آفتاب بھی ان سے مشورہ سخن کرتے تھے، یعنی بادشاہ جو تھے وہ بھی سودا سے مشورہ لیتے تھے، اور سودا کی شاعری کا شہرہ سن کر نواب شجاع الدولہ نے لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ یعنی جب یہ مشہور شاعر تسلیم ہوئے، اس کے بعد سودا کو دعوت ملی، یعنی لکھنؤ آنے کی۔ سودا اس وقت نہ تو جا سکے، لیکن کچھ عرصے کے بعد حالات نے بھی انہیں دلی چھوڑ کر لکھنؤ جانے پر مجبور کر دیا۔ جب دلی میں حالات خراب ہوئے، انگریزوں نے جو ہے اپنا قبضہ جما لیا، تو لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یعنی اسی دوران سودا بھی دلی سے لکھنؤ جانے پر مجبور ہو گئے، جہاں نواب شجاع الدولہ اور ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں خاطر خواہ پذیر آئی ہوئی تقریباً 70 سال کی عمر میں لکھنؤ میں ہی انتقال کیا۔ پھر جب لکھنؤ آئے، وہاں پہ نواب شجاع الدولہ اور ان کے بیٹے آصف الدولہ نے ان کی خاطرداری کی، اور پھر تقریباً وہاں پہ ہی زندگی بسر کی۔ تو 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی فوت ہو گئے، یعنی ان کی انتقال ہو گیا، اور اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ تو یہ تھی بچوں مرزا محمد رفیع سودا کی حالات زندگی، اور جو دور انہوں نے پیدائش سے لے کر وفات تک گزارا، تو وہ آج میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔
آج کچھ اشعار مرزا محمد رفیع سودا کے ہم پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ آئیے اب پیج نمبر 162 یعنی 162 پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ قصیدہ شہر آشوب مرزا محمد رفیع نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کے کچھ اشعاروں کی تشریح کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر۔ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زبان ہے۔ پیارے بچوں، آپ بتا سکتے ہیں یہ جو پہلا شعر ہے یہ کون سا شعر ہے؟ چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سا شعر ہے۔ مطلع۔ اس میں قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے۔ یعنی قافیہ کی ہم بات کریں تو پہلے مصرے میں جواں اور دوسرے مصرے میں زباں، اور ردیف کی بات کریں پہلے مصرے میں ہے اور دوسرے مصرے میں بھی ہے۔ چلیے اب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ سودا فرماتے ہیں، میرے سامنے کوئی بھی جوان بزرگ اب یہ دعویٰ کرے کہ میرے منہ میں زبان ہے، میں بول سکتا ہوں، یعنی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن سودا کہتے ہیں یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ سودا ایک ایسی شخصیت ہے جس کے سامنے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سودا کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ یعنی سودا یہاں پہ اپنی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بلند ترین شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب نمبر 2، آئے بچوں اب شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ یعنی اس شعر میں جو اللہ استعمال ہوا ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ستائش، تحسین یا تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شاعر میں سودا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر والے شاعر کو شعر کہتے ہوئے سنا ہے۔ واہ کیا انداز بیان ہے شعر کہنے کا، کیا لطافت اور شرین زبان ہے اس شاعر کی جو میرے اندر بس رہا ہے۔ یعنی اس شاعر کا جو ہے نظم خوانی کا انداز ہی کچھ نرالا ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ تو یہ تھا بچوں اس شعر کی تشریح۔ آئے بچوں اب شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ اتنا میں کیا عرض کی فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ اس شعر میں سودا اپنے اندر والے شاعر سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے اندر بسنے والے شاعر، ذرا یہ بات بتا کہ آج دلی شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جو آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی جو فارغ البال اور خوشحال ہے اور راحت و اطمینان کی سانس لے رہا ہے۔ اگر ہے کوئی ایسا شاعر تو کوئی ایسا آدمی مجھے بتا۔ تو اس شعر میں سودا اپنے آپ میں جو ایک شاعر بسا تھا اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ آئیے اب ہم شعر نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ سن کر یہ لگے کہنے کی خاموش ہی رہ جا، اس امر میں
قاصر تو فرشتے کی زبان ہے۔ اس شعر میں سودا فرماتے ہیں، اس شعر کی تشریح یوں ہے: سودا کے اندر والے شعر نے فرمایا، اے سودا ذرا خاموش ہو جا، ایسا سوال مجھ سے نہ پوچھ، تجھے تو معلوم ہے دلی کی زندگی کس ظلمت میں گزر رہی ہے۔ تیرے اس سوال کا جواب جو ہے فرشتے بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے کی ہمت فرشتے بھی نہیں رکھتے، اور فرشتے بھی جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تھا بچوں شعر نمبر 4 اور اس کی تشریح۔ تو پیارے بچوں، ہمارا اردو کا ٹاپک آج یہاں پہ ہی اختتام ہوتا ہے۔ تو دیجیے اپنے معلم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ